میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، سرور کونین جان عالم وجہ تخلیق کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کے نذرانوں کے بعد، انتہائی عزت اور تکریم کے لائق سامعین ذی وقار میرے دینی اور یقینی دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، بحمدہ تعالیٰ قرآن کریم فرقان حمید کتاب لا ریب کی تفسیر کا سلسلہ تسلسل سے جاری ہے۔ اسی تسلسل کو مزید آگے لیے بڑھیں گے اور انشاءاللہ العزیز آج 8ویں سپارے کے 9ویں رکوع کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کی جائے گی، اور یہ سورہ الاعراف کا دوسرا رکوع ہوگا۔ مجموعی طور پر 8ویں سپارے کا 9واں رکوع اور سورہ الاعراف کا دوسرا رکوع ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ۔ اور بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہاری صورتیں بنائیں، پھر ہم نے فرشتوں سے فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا، وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہ ہوا۔ سورہ الاعراف ہے اور دوسرا رکوع اور آیت نمبر 11 ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے حوالے سے اور شیطان کی نافرمانی کے حوالے سے آیات بینات میں بیان فرمایا۔ یاد رکھیے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ اور شیطان کی نافرمانی کا معاملہ یہ قرآن میں متعدد مقامات پر تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا۔ سورہ الاعراف میں بھی ہے، سورہ البقرہ میں ہم اس پر تفصیلی گفتگو کر آئے ہیں، آگے سورہ الحجر وغیرہ میں بھی اس کی تفصیلات آ رہی ہیں۔ آپ اس کو یکے بعد دیگرے دیکھتے رہیں گے کہ مختلف مقامات پر یہ واقعہ آتا رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو انتہائی اہمیت دی گئی ہے قرآن کے نقطہ نظر سے، اور اس میں انتہائی حکمتیں پوشیدہ ہیں جن کو سمجھنا انسان کی کامیاب زندگی کے لیے ضروری ہے۔ تو یہاں پر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو ایک نعمت یاد کرائی، وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، ہم نے پیدا کیا تمہیں اور تمہاری صورتیں بنائی۔ انسان کی تخلیق اور انسان کی صورت کے متعلق اللہ تعالیٰ نے اپنے احسان عظیم کی طرف انسان کی توجہ دلائی ہے۔ یاد رکھیے کہ آج ہم لوگ اپنی صورتوں کو بگاڑنے میں اپنے لیے ایک شرف سمجھتے ہیں۔ اہل مغرب کی تقلید کے اندر آج چہروں کی سرجری کروائی جاتی ہے، چہروں کا رنگ ڈھنگ بدل دیا جاتا ہے، چہروں کے نقوش کو تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق کے اندر یہ مصلح کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے اندر یہ تغیر و تبدل ہے جو شیطان انسان کے ذہن میں بات ڈال دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو احسن صورت میں پیدا فرمایا۔ اب جس صورت میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو رکھا ہے وہ اس کے لیے بہترین ہے۔ اب اس کے اندر اپنی ذات کے لحاظ سے اپنی سوچ کے مطابق تغیر و تبدل کرانا یہ شرعاً جائز نہیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چہرے بدلنے والی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے۔ وہ حدیث کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ چہرے گودنے اور گدوانے والی عورتوں اور ابرو باریک کروانے والی اور حسن کے لیے اپنے دانتوں کو باریک کروانے والی عورتوں پر اللہ تعالیٰ لعنت فرماتا ہے، جیسا کہ یہ حدیث صحیح بخاری میں کتاب البیوع میں اور صحیح مسلم میں کتاب اللباس کے اندر یہ شامل ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ثم قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم،
ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ سجدہ کرو آدم علیہ السلام کے لیے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جو سجدہ کروایا گیا تو حضرت آدم علیہ السلام کو یہ حقیقتاً سجدہ نہیں تھا، یہ امام رازی کی رائے ہے اور امام آلوسی کی رائے ہے، یہ اصل میں حقیقتاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کو سجدہ کروایا گیا تھا، جس کو حضرت آدم علیہ السلام میں ودیت کر دیا گیا تھا۔ جیسا کہ ہم بیت اللہ کی طرف منہ کر کے سجدہ کرتے ہیں، لیکن اصلاً سجدہ اللہ کی ذات کے لیے ہے، یہاں پر اصل میں تکریم اور تعظیم مصطفیٰ مقصود ہے، اور سجدہ حضرت آدم علیہ السلام کو نہیں بلکہ حضرت آدم علیہ السلام ان کے لیے قبلہ توجہ ہیں، اور اصل سجدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کروایا گیا۔ ایک جو تو یہ مسئلہ ہے، ایک مسئلہ یہ ہے کہ مفسرین کی رائے یہ کہ یہ سجدہ تعظیمی تھا جو پچھلی شریعتوں میں جائز رہا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا، حضرت یوسف علیہ السلام کو آپ کے والد محترم اور آپ کے بھائیوں نے سجدہ کیا، لیکن شریعت محمدی نے اس سجدے کی ممانعت کر دی ہے، سجدہ تعظیمی حرام کر دیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بکری نے سجدہ کیا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر جانور آپ کو سجدہ کرتے ہیں تو ہم جانوروں سے زیادہ حقدار ہیں، ہم آپ کے حق کو پہچانیں اور آپ کو سجدہ کریں۔ تو آپ نے فرمایا اگر میری شریعت میں یہ عمل جائز ہوتا تو میں ایک خاتون کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد شوہر کے لیے سجدہ جو ہے اس کو روا رکھا جاتا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا بوجہ شرف علم۔ فرشتے تو ہزاروں سال سے اللہ کی تسبیح اور تکریم اور تعظیم اور تحلیل کے اندر مصروف تھے، لیکن حضرت آدم علیہ السلام کو جو سجدہ کروایا گیا اس میں کئی راز اور کئی حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ ان میں ایک حکمت حضرت آدم علیہ السلام کا اہل علم سے ہونا یا عالم ہونا۔ فرشتوں کے سامنے ان چیزوں کو پیش کیا گیا لیکن وہ ان چیزوں کے نام نہ بتا سکے، کہنے لگے قالوا سبحانک لا علم لنا، یا اللہ ہمیں جتنا تو نے علم دیا ہے ہم اتنا ہی جانتے ہیں، اتنا ہی بتا سکتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے نام بتائے، تو یہ شرف علم کی وجہ سے سجدہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذاکر پر عالم کو ایسے ہی فضیلت حاصل ہے جیسے مجھے تم میں ادنا درجے کے کسی صحابی پر فضیلت حاصل ہے۔ فسجدوا الا ابلیس، سب نے سجدہ کیا لیکن ابلیس نے نہ کیا۔ ابلیس فرشتوں میں سے تھا یا جنات میں سے تھا؟ کیونکہ پہلے خطاب ہے کہ ہم نے فرشتوں کو حکم دیا لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ تو یہاں پر ایک رائے یہ بتائی جاتی کہ فرشتہ جو ابلیس ہے اس کا تعلق بھی فرشتوں کے گروہ کے ساتھ ہے، لیکن یہ مرجو مذہب ہے، اور راجح قول یہ ہے کہ ابلیس کا تعلق جنات سے تھا، کیونکہ اس نے آگے چل کر خود کہا کہ یا اللہ تو نے مجھے آگ سے تخلیق کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَانَ مِنَ الْجِنِّ، ابلیس جنات میں سے تھا، اور اپنی بزرگی، اپنے شرف، اپنی تسبیح و تحلیل اور اللہ کی عبادت کی وجہ سے اس کو فرشتوں کے گروہ میں شامل کر دیا گیا تھا۔ یہ فرشتوں میں شامل ہو گیا اپنی عبادت کی وجہ سے، اپنی ریاضات کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو فرشتوں کو حکم دیا وہ تغلیباً ہے کہ فرشتوں کا گروہ بڑا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم سب سجدہ کرو۔ ابلیس بھی بالطبع اس میں شامل تھا لیکن اس نے سجدہ نہیں کیا۔ یہاں پر سامعین کے لیے میں ایک بات اور واضح کرتا چلوں کہ ابلیس جو لفظ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے مایوس ہونے والا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ الانعام آیت نمبر 44 میں فرمایا فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، تو وہ مایوس پڑے تھے۔ مبلسون اسی سے لفظ ابلیس ہے۔ ابلیس کا مطلب ہے اللہ کی رحمت سے مایوس، اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی رحمت سے محروم کر دیا ہے، یہ اب اللہ کی رحمت سے مایوس ہو چکا ہے۔ اب فرمایا گا فسجدوا الا ابلیس، ابلیس اکڑ گیا، سجدہ نہیں کروں گا۔ لم یکن من الساجدین، تو وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہ ہوا۔ قال ما منعک الا تسجد اذا امرتک قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ اللہ نے فرمایا جب میں نے تجھے حکم دیا کہ تجھے سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا؟ ابلیس نے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں، مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے بنایا۔ ابلیس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے اپنی وجوہات پیش کی کہ میں نے کیوں نہیں سجدہ کیا، میرا جوہر اعلیٰ ہے، میں آگ سے تخلیق ہوں، یہ آدم مٹی سے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو تکبر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور لے جاتا ہے۔ شیطان نے
اپنی ذات پر تکبر کیا ہے۔ بہت سے لوگ جو اپنے نسب پر فخر کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں کہ ہم اعلیٰ خاندان سے ہیں اور فلاں ادنا خاندان سے، ہم اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کیوں کھائیں؟ اصل میں یہ وہی بیماری ہے جو شیطان کو لاحق ہوئی۔ شیطان نے اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھا اور حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے سے کمتر سمجھا۔ اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے قیاس کیا، اپنی قیاس آرائیاں شروع کر دیں۔ قیاس اس وقت معتبر ہے کہ سامنے کوئی نص موجود نہ ہو، اللہ اور اس کے رسول کا حکم موجود نہ ہو۔ یہاں پر اللہ کا حکم ہے اسجدو، جھک جاؤ، سجدہ کرو، لیکن اس نے سجدہ نہیں کیا اور قیاس آرائیاں شروع کر دی کہ میں آگ سے ہوں، یہ مٹی سے ہے۔ اب یاد رکھیے کہ یہ بھی شیطان کا قیاس جو ہے وہ حقیقت سے دور ہے، کیونکہ اگر کوئی چیز آگ کے سپرد کر دی جائے تو اس کو جلا دیتی ہے، مٹی میں سپرد کر دی جائے تو مٹی میں اس کو امانت رکھا جائے تو مٹی اس کو محفوظ رکھتی ہے، اور مٹی جو ہے یہ آگ کو بجھا دیتی ہے، لیکن آگ مٹی پر کوئی غلبہ نہیں پا سکتی، تغلب نہیں ہے مٹی پر آگ کا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکمتیں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق میں رکھی تھی، شیطان کی نظر وہاں تک نہ پہنچ سکی۔ وہ ظاہر بین تھا، جو سامنے نظر آ رہا تھا وہ صرف اسی پر حکم لگا رہا تھا۔ جو اللہ نے اس کے اندر، حضرت آدم کے اندر ایک روح پھونکی تھی جو انسان کی اصل ہے، اس کی نظر وہاں تک نہ جا سکی اور ظاہر بینی اس کو لے ڈوبی اور حقیقت تک وہ نہ پہنچ سکا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے آگے کھڑا ہوا، اللہ کا نافرمان ہوا اور اللہ تعالیٰ نے اسے نکال دیا۔ قال فاہبط منها فما يكون لك ان تتكبر فيها فاخرج انك من الصاغرين۔ اور اللہ نے فرمایا تو یہاں سے نکل جا، اتر جا، بس تیرے لیے جائز نہیں کہ تو اس مقام میں تکبر کرے، نکل جا، بے شک تو ذلت والوں میں سے ہے۔ یعنی جنت سے اسے نکال دیا گیا کیونکہ یہ صاحبان تواضع کی جگہ ہے، یہاں پر متکبرین کے رہنے کی جگہ نہیں۔ متکبرین کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے جہنم کو بنایا ہے۔ اور یہاں سے یہ بات بھی معلوم ہے کہ شیطان پہلے جنت میں تھا، اور انک من الصاغرین، بے شک تو ذلت والوں میں سے ہے۔ انسان تیری مذمت کرے گا، ہر زبان پر تجھ پر لعنت رہے گی، قیامت تک تو دھتکارا ہوا رہے گا۔ قرآن میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے کافروں میں سے کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو لعنتی کر کر وہاں سے نکالا۔ یاد رکھیے کہ تکبر انسان کے اخلاق کا بھی دشمن ہے، اس کی ذات کا بھی دشمن ہے، رشتوں کو توڑنے والا ہے، زمانے میں بگاڑ پیدا کرنے والا ہے، اللہ کی ناراضگی کا سامان ہے، دین اسلام سے دوری پیدا کرنے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص تکبر کی وجہ سے اپنا تہمد لٹکائے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ اور ایک اور حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں سب سے بدترین شخص کے متعلق نہ بتاؤں جو بد اخلاق بھی ہو اور تکبر کرنے والا بھی ہو۔ تکبر حسن کا بھی ہے، تکبر دولت کا بھی ہے، تکبر علم کا بھی ہے، تکبر نسب کا بھی ہے، یعنی تکبر اپنے عہدے کا بھی ہوتا ہے۔ تکبر کی تمام اقسام اس تکبر کی وعید میں داخل ہیں کہ میں بہت حسین اور فلاں ایسا ہے، میرے پاس دولت زیادہ ہے تو فلاں غریب ہے، میرے پاس رہنے سہنے کا جو آسائشوں والا معاملہ ہے وہ کسی اور کے پاس نہیں، وغیرہ وغیرہ۔ آج انسان کے پاس جب دولت آتی ہے تو وہ تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اپنی آخرت کو تباہ کر لیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث، جس شخص نے کسی مسلمان بھائی کے لیے تواضع اختیار کی، تواضع تکبر کی ضد ہے، عاجزی کو کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بلندیاں عطا فرماتا ہے۔ جو مسلمان بھائی پر بلندی چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے پستیوں میں دھکیل دیتا ہے۔ اگلی آیت مبارکہ قال انذرنی الی یوم یبعثون قال انک من المنذرین۔ شیطان نے کہا تو مجھے اس دن تک مہلت دے دے جس میں لوگ اٹھائے جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا تجھے مہلت ہے۔ ایسی آیات مبارکہ سورہ الحجر کے اندر بھی آ رہی ہیں کہ شیطان نے مہلت مانگی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا الی یوم الوقت المعلوم، تجھے ایک معین وقت تک مہلت دی گئی، جب نفع اولا کا وقت ہوگا سب لوگ مر جائیں گے۔ شیطان مردود نے دوسرے نفع تک یعنی مردوں کے دوبارہ زندہ ہونے تک مہلت چاہی، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ موت کی سختی سے بچ جائے گا، اس کی یہ دعا قبول نہ ہوئی اور اسے پہلے نفع تک مہلت دی گئی ہے۔
اور جب پہلی بار سور پھونکا جائے گا تو سب کے سب ہلاک ہو جائیں گے اور شیطان بھی ہلاک ہو جائے گا۔ یہاں پر کسی کے ذہن میں آئے شیطان کی دعا کو اللہ تعالیٰ نے قبول کیوں فرمایا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی عین حکمتیں تھی۔ اللہ تعالیٰ اس بات کو پہلے سے جانتے تھے، یہ معاملات وقوع پذیر ہوں گے، یہ حکمتوں کے تقاضے کے عین مطابق ہوا۔ کافر جو دعا مانگتا ہے وہ اگر قبول نہ ہو تو اس کو کوئی اجر نہیں ملتا، اور اگر قبول ہو جائے تو دنیا میں جو اس کی نیکیاں ہوتی ہیں اس کا حساب برابر کر دیا جاتا ہے۔ ممکن ہے کہ جو اس نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی اس کے لیے آخرت میں کوئی اجر نہیں ہے، شیطان کے لیے آخرت میں ایک ذرہ برابر اجر نہیں ہے۔ جو اس نے عبادات کی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، تسبیحات و تحلیلات اور اللہ کی تسبیح کہتا رہا، ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان تسبیحات کے سبب اس دعا کو قبول کر لیا ہو، کیونکہ جس کی دعا کو قبول کر لیا جاتا ہے اس کے لیے آخرت میں اجر نہیں چھوڑا جاتا۔ یہ کافر کے لیے، مومن کی دعا قبول نہ ہو تو اس کے لیے آخرت میں اجر ہے، اور جب وہ آخرت میں اجر دیکھے گا تو وہ کہے گا یا باری تعالیٰ کاش کہ تو میری کوئی دعا قبول ہی نہ فرماتا۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی کیا کیا حکمتیں پوشیدہ ہیں یہ تو اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ بہرحال ہم جو مفسرین نے بیان کیا اور اپنی اپنی آرائیں انہوں نے اس مسئلے کو سامنے رکھ کر دی، ہم نے اس میں سے آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ قال فبما اخویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم، شیطان نے کہا مجھے اس کی قسم کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، میں ضرور تیرے سیدھے راستے پر لوگوں کی طاق میں بیٹھوں گا۔ اب یہاں پر شیطان نے اخویتنی کی نسبت اللہ کی طرف کر دی، تو نے مجھے گمراہ کیا، تو اصل میں یہ جبریہ فرقہ کا عقیدہ ہے کہ انسان محض مجبور ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو انسان سے کروانا چاہتا ہے کروا رہا ہے۔ یہ جبریہ کا مذہب ہے۔ اہل سنت کہتے ہیں کہ ایک ہے کسب اور ایک ہے خلق۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا، سوچ، فکر، اچھے اور برے کی تمیز سے اللہ تعالیٰ نے اس کو نوازا ہے۔ وہ انسان اچھے اور برے کی تمیز جانتے ہوئے جب کوئی عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا نتیجہ پیدا کر دیتا ہے۔ تو کوئی عمل دو قدرتوں سے معلق ہے، ایک انسان اور ایک اللہ تبارک و تعالیٰ۔ انسان کسب کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ خلق فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا نتیجہ پیدا فرما دیتا ہے۔ ہر شے اللہ کی قدرت و تخلیق سے ہے، لیکن چونکہ بندے کے افعال اور کسب کا بھی دخل ہے، اس لیے حکم ہے کہ اللہ تبارک و یہ جو برائی ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرنے کی بجائے اپنی ذات کی طرف منسوب کیا جائے۔ یہ ادب ہے، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں۔ یہ برائی چونکہ عام انسان کے ذہن کے اندر جو بیماری ہے اس کو ایک عیب تصور کیا جاتا ہے، ایک بری چیز تصور کیا جاتا ہے، اور فَهُوَ يَشْفِينِ، وہ مجھے شفا دیتا ہے۔ تو اچھائی کی نسبت اللہ کی طرف اور برائی کی نسبت انسان اپنی طرف کرے۔ اور اگر اسی فلسفے کو مان لیا جائے کہ میں تو محض مجبور تھا، تو نے مجھے گمراہ کر دیا، پھر جنت اور جہنم کا تصور ہی ختم ہو جائے گا۔ ہر شخص یہ کہے گا یا باری تعالیٰ تو نے مجھ سے گناہ کروایا اور آج مجھے اٹھا کر تو جہنم میں پھینک رہا ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے فکر دی، سوچ دی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے حکم دیا اور اس نے نہیں مانا اور آگے قیاس آرائیاں کرنے لگا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو وہاں سے نکال دیا۔ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ، میں ضرور تیرے سیدھے راستے پر لوگوں کی طاق میں بیٹھوں گا، یعنی ان کو کوئی نیک عمل نہیں کرنے دوں گا، ان کو بہکاتا رہوں گا۔ جو لوگ دین اسلام کی طرف راغب ہوں گے، مال خرچ کرنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے، قربانی کے لیے، یعنی ہر معاملے میں ان سے کوتاہیاں کرواؤں گا۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین، پھر ضرور ان کے آگے، ان کے پیچھے، ان کے دائیں، ان کے بائیں، ان کے پاس آؤں گا تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا۔ اب یہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں ان کے چاروں اطراف سے حملہ کروں گا اور ان کو نیکی کی طرف نہیں آنے دوں گا۔ اس کو آپ ایک حدیث مبارکہ کی روشنی میں سمجھیے جس کو امام نسائی نے نقل کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شیطان ابن آدم کے تمام راستوں پر بیٹھ جاتا ہے اور اس کے نیک ارادوں میں حائل ہونے کی یعنی کوشش کرتا ہے، اس کو اسلام سے بہکانے کی کوشش کرتا رہتا ہے کہ اسلام قبول نہ کرے، اسلام قبول نہ کرے۔ اور جب اسلام کو انسان قبول کرنا چاہے تو اس کے دل میں وسواس ڈالتا ہے کہ تم اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دو گے۔ تو انسان کو پہلا وسوسہ یہ ڈالتا ہے، جب انسان اس بات کو قبول نہیں کرتا، شیطان کے اس وسوسے کو جھٹلا دیتا ہے اور اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، تو پھر بوقت ہجرت اس کو ورگلاتا ہے کہ تم اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ کر جا رہے ہو، اتنی محنت سے تو گھر بار تم نے تیار کیا تھا، اب اللہ کی راہ میں سب کچھ چھوڑ کر جا رہے ہو۔ انسان کو پھر ورگلاتا ہے اور
اس کے بعد انسان جب ہجرت بھی کر جائے تو پھر انسان کو بہکاتا ہے کہ جہاد میں نہ جانا، مارے جاؤ گے، تمہاری بیوی کسی اور کے عقد میں چلی جائے گی، بچے یتیم ہو جائیں گے، تمہارا مال و متاع سب ضائع ہو جائے گا۔ اگر کوئی شخص اس ہتھ کنڈے سے بھی اس کے بچ جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر یہ حق ہے کہ وہ اس کو جنت میں داخل کر دے۔ دیکھیے یہاں پر کہ انسان کے لیے کتنے ہی پھندے لگاتا ہے، نیکی کے کام کرنے میں اس کو رکاوٹیں ڈالتا ہے، ہر انسان کے دل میں وسواس ڈالتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو جو شیطان کے وسواس سے بچنے کی دعائیں تلقین کی وہ اسی لیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مومنون آیت نمبر 97 اور 98 میں فرمایا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ عرض کیجئے اعوذ بک من حمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون، اے میرے رب میں شیطانوں کے وسوسوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں، میرے رب میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ وہ شیطان میرے پاس آئیں۔ جس شخص کو شیطانی وسوسے کثرت سے آتے ہوں، برے برے خیالات ذہن میں آتے ہوں یا بدخوابی کا مسئلہ ہو، یہ سورہ مومنون کی آیت نمبر 97 اور 98 اعوذ بک من حمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون، یہ کثرت سے پڑھے تو انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ، جب کوئی شخص رات کو سونے کے لیے اپنے بستر پر آئے تو پڑھے بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اگلی آیت مبارکہ قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جہنم منکم اجمعین۔ اللہ نے فرمایا تو یہاں سے ذلیل و مردود ہو کر نکل جا، بے شک ان میں سے جو تیری پیروی کرے گا میں ضرور تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ سورہ ہود میں بھی یہی مضمون آ رہا ہے آیت نمبر 119 میں کہ تمہارے رب کی بات پوری ہو چکی، بے شک میں ضرور جہنم کو جنات سے اور انسانوں سے بھر دوں گا۔ جو اس کی اتباع کریں گے یہ قیامت کے دن ان سے خطاب کرے گا کہ میں نے صرف تمہیں دعوت دی ہے، قبول تو تم نے کیا ہے، اب سارا وبال مجھ پر مت ڈالو۔ جب لوگ اس پر لان تان کریں گے قیامت کے دن اہل جہنم، تو یہ اس وقت کہے گا کہ میں نے تمہیں صرف دعوت دی، قبول تم نے کی۔ شیطان کے وعدے ہیں ہی جھوٹے، انسان کو فریب میں مبتلا رکھتا ہے اور قیامت کے دن یہ انسان کو بے یار و مددگار چھوڑ دے گا۔ وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ فَوَسْوَسَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُرِیَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَٰذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَ مِنَ الْخَالِدِينَ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ فَدَلَّهُمَا بِغَرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَاكُمَا ان تلکما الشجرۃ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ۔ اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، پھر ان میں سے جہاں سے چاہو کھاؤ، اس درخت کے پاس نہ جانا اور حد سے بڑھنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ پھر شیطان نے انہیں وسوسہ ڈالا تاکہ ان پر ان کی چھپی ہوئی شرم کی چیزیں کھول دے اور کہنے لگا تمہیں تمہارے رب نے اس درخت سے اس لیے منع کیا کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا تم ہمیشہ زندہ رہنے والے نہ بن جاؤ۔ ان دونوں سے قسم کھا کر کہا بے شک میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں۔ تو وہ دھوکہ دے کر ان دونوں کو اتار لایا۔ پھر جب انہوں نے اس درخت کا پھل کھایا تو ان کی شرم کے مقام ان پر کھل گئے اور وہ جنت کے پتے ان پر ڈالنے لگا۔ اور انہیں ان کے رب نے فرمایا کیا میں نے تمہیں اس درخت سے منع نہیں کیا تھا اور میں نے تم سے یہ نہ فرمایا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت حوا کے ساتھ آباد کیا تو ایک شجر ممنوعہ جس کے متعلق مفسرین کی رائے ہے کہ وہ غالباً اس کا درخت تھا، گندم کا درخت تھا یا گندم کا پودا تھا، اس کے پاس جانے سے منع کر دیا گیا۔ شیطان اللہ کی قسمیں کھا کر ان کو یقین کروا رہا ہے کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں،
اس درخت سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں اسی لیے روکا ہے تاکہ تم ہمیشہ زندہ رہنے والے نہ بن جاؤ یا فرشتوں میں شامل نہ ہو جاؤ. چونکہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت سیدہ حوا اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کے سب سے زیادہ داعی تھے، یا آپ کا قرب چاہتے تھے اللہ تعالیٰ کا، ہم یہاں رہ کر اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکیں. تو شیطان کے وسوسے میں آ گئے اور انہوں نے جیسے ہی اس شجر ممنوعہ سے پھل کھایا تو ان دونوں کے جسم برہنہ ہو گئے اور انہوں نے اپنے جسم پر جنت کے پتوں کو چپکا لیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا میں نے تمہیں منع نہ کیا تھا اس درخت کے پاس نہ جانا، اور شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. تو یہاں پر حضرت آدم علیہ السلام کا جیسے ہی جسم برہنہ ہوا تو ایک انسان میں فطری تقاضا ہے اپنے فوراً جنت کے پتوں کو، درختوں کے پتوں کو اپنے جسم پر لپیٹ لیا. تو یہ انسان کی فطرت میں ہے اپنے جسم کو برہنہ نہ ہونے دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص اپنی بیوی کے پاس جائے، یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، تو جانوروں کی طرح برہنہ نہ ہو، گدوں کی طرح دونوں برہنہ نہ ہوں. تو یہ انسان کے فطری تقاضوں میں سے اپنے جسم کو ڈھانپ کر رکھنا. آج جس مغربی کلچر کو ہماری نئی نسل فالو کر رہی ہے تو وہ اپنی فطرت کو مسخ کر چکی ہے. اپنے لباس کو اتار پھینکنا یہ انسان کے فطرتی تقاضوں کے منافی ہے. آگے فرمایا قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. حضرت آدم نے عرض کی اور حضرت حوا نے عرض کی اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اگر تو نے ہماری مغفرت نہ فرمائی، ہم پر رحم نہ فرمایا تو ضرور ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. تو یہاں پر حضرت آدم علیہ السلام سے ایک لغزش کا وقوع ہوا اور فوراً اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں. شیطان نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع نہ کیا تو راندہ درگاہ ہوا، لعنتی قرار پایا. مومن سے جب کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو اپنے رب سے حیا کرتا ہے اور پھر اس راستے سے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے راستے سے فرار کی کوشش کرتا ہے اور پھر توبہ استغفار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیتا ہے. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الارض مستقر ومتاع الى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. اور اللہ نے ان دونوں سے کہا تم اتر جاؤ، ایک دوسرے کا دشمن تم میں ایک دوسرے کا دشمن ہے، تمہارے لیے زمین میں ایک وقت تک ٹھہرنا اور نفع اٹھانا ہے. اللہ نے فرمایا تم اسی میں زندگی بسر کرو گے، اسی میں مرو گے اور اسی سے اٹھائے جاؤ گے. دونوں حضرات کو جنت سے اتر جانے کا حکم دیا گیا اور یہی وہ حکمت تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ زمین پر بنی نوع انسان کا ایک سلسلہ چلانا چاہتے تھے جن میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو مبعوث بھی کرنا تھا اور آخرت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہونی تھی. اور انسان کے لیے کہا گیا کہ تم اتر جاؤ، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی کرو گے. انسان ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریبان ہے، مال کے لیے، دولت کے لیے، وقار کے لیے، جائیداد کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہا ہے. تم زمین میں ہی رہو گے، اسی میں رہو گے اور اسی میں مرو گے، اسی سے اٹھائے جاؤ گے. یعنی تمہاری زندگی زمین پر ہی رہے گی اور اسی میں تمہیں رہنا ہے اور اسی میں فوت ہو جاؤ گے. یہاں پر قادیانیوں کا ایک سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد سے کہا کہ زمین میں رہو گے اور اسی میں مرو گے، اسی میں جیو گے، اسی سے اٹھائے جاؤ گے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمانوں پر اٹھایا جانا اس آیت کے منافی ہے. وقتی طور پر کسی کا اس زمین سے دور ہونا یہ اس آیت کے خلاف نہیں. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لائے، یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج پر تشریف لانا یہ اس آیت کے خلاف نہیں ہے. ایک عارضی سا وہ سفر تھا جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی طرف کروایا، ملاقات فرمائی اور آپ واپس تشریف لائے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی عارضی طور پر آسمانوں پر اٹھایا جانا اس آیت کے منافی نہیں. آپ زمین پر تشریف لائیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب میں آپ کو دفن کر دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ دین اسلام کی سوچ اور سمجھ عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. میں بہک سکوں یہ مجال کیا میرا رہنما